اللہ نور رمضان آیا چارسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ہماری جانب سے ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں نوحہ خان انمول زہرا علی اور تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو کہ جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں ان سے یہ کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ٹچ کر دیں تاکہ ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں. اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا. آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اور پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے اس کا. اور اگر کوئی ٹاپک آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو وہ بھی بتا دیں, انشاءاللہ ضرور غور کریں گے اس پر. آج چوتھی رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے حسن اخلاق. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری خواہر سیدہ مہک فاطمہ رضوی, تو ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم خواہر, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن اخلاق, تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوضوا امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور نہایت دلچسپ موضوع ہے, اور کیونکہ معاشرے میں حسن اخلاق کی نہایت کمی محسوس ہوتی ہے, یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی بے حد سوال ہوں گے اور دیکھنے والوں کے بھی ذہنوں میں اسی عنوان کے حوالے سے بے حد سوال موجود ہوں گے. امید ہے کہ اپنے سوالوں کے ذریعے سے میرے علم میں اور اپنے علم میں بھی آپ اضافہ فرمائیں گے. اسی عنوان کے حسن اخلاق کے بارے میں جس حدیث مبارک کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا اور اسی کے ذریعے سے اپنی بات کا آغاز کروں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتاب میزان الحکمہ میں 4988 میں ذکر ہوا الاسلام و حسن خلقی, یعنی اسلام حسن اخلاق کا نام ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم, جیسے حدیث پیغمبر سے واضح ہو گیا کہ اسلام حسن اخلاق کا یعنی خوش اخلاقی کا, حسن سلوک کا نام ہے. دیکھنے والوں کی ذکر میں آگے اس عنوان کے حوالے سے چند اہم نکات کو بیان کروں گی. جیسے سے دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اور اس بابرکت مہینے میں جہاں ہم بخوبی دیگر اعمال کو انجام دیتے ہیں, عبادتوں کو سر انجام دیتے ہیں, کس کے لیے؟ بارگاہ رب العزت میں. در حقیقت ایسا ہی ہے کہ ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں تو قربتاً اللہ کی نیت سے. میرا ایک موضوع بھی تھا نیت, الاعمال بالنیات, یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بے شک. تو جیسے کہ یہ طے ہوا کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو قربتاً اللہ کی نیت سے, تو کہاں ہم حسن اخلاق میں کیوں یہ کوتاہی کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے. کہ اس ماہ رمضان المبارک میں دیکھا جائے تو بڑے سے بڑے لوگ جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ در حقیقت ایسا ہی ہے, اور میں نے اسی عنوان سے متعلق ربط دینا تھا کہ آیا ایسا ہوتا کیوں ہے. دیکھیں, عموماً مومنات گرامی اور بالخصوص خواہر آپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ در حقیقت انسان اپنے چہرے کو سنوارنے میں کافی وقت گزار دیتا ہے, زندگی گزار دیتا ہے کہ ہمارا چہرہ درست ہو جائے. صحیح بات. تو جہاں انسان اتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کا چہرہ درست ہو جائے, اور در حقیقت یہیں پر امیر المومنین کا ارشاد گرامی بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھے چہرے سے زیادہ اچھی سیرت کا ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک. کیونکہ اچھی سیرت جو ہوتی ہے وہ بیگانوں میں بھی انسان کو اپنا بنا دیتی ہے, اور بری سیرت اپنوں میں بھی انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے. بے شک. اب وجہ کیا ہے, علت کیا ہے کہ انسان حسن اخلاق میں کوتاہی کہاں کرتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس اخلاق کی درستگی کے کیوں رمضان مبارک میں آیا اخلاق اتنا خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں, اس کا مختصر سا سوال کا جواب یہ ہے, نہایت بخوبی دلچسپ سوال ہے آپ کا, اور سننے والے بھی اس پر غور فرمائیے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سمجھ نہیں پاتا. دیکھیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روزہ نماز ان کے بھی کچھ مفہوم ہیں, قاعدے قانون ہیں, ان کی بھی کوئی کانسیپٹ ہے, کوئی ڈیفینیشن موجود ہے. جی. بعین ہی حسن اخلاق کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے. اچھا, ہم کس سرکل میں گھومتے رہتے ہیں, کس دائرے میں ہم اور آپ چکر کاٹتے رہتے ہیں,
وہ دائرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ حقوق العباد کی طرح حسن اخلاق بھی فقط حقوق الناس کا نام ہے. اگر میں اس کو اور کلیئر کرنا چاہوں, جی بالکل, یعنی یہ کہ حقوق اللہ کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق, اور اللہ کے حقوق میں کیا آتا ہے؟ نماز بھی آتا ہے, روزہ بھی آتا ہے, اور دیگر عبادتیں بھی آتی ہیں. جی. تو یہاں ان عبادتوں میں یعنی حقوق اللہ میں ہم سے یہ کوتاہی نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نماز کو انجام دے تو کوئی خاتون یا کوئی مومنہ یہ کہہ دیں کہ نماز پڑھ رہی ہے اس لیے ان کا اخلاق خراب ہو گیا؟ ہرگز نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ہم جس کے لیے انجام دے رہے ہیں وہی اجر بھی دے گا. بے شک بے شک. تو جہاں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں مومنات گرامیہ, بالخصوص خواہر آپ کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ جہاں ہم اس حقوق اللہ کو اتنا بخوبی جانتے ہیں تو حقوق الناس کو حسن اخلاق میں کہاں کمی کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق فقط حقوق الناس کے اس چیپٹر میں آتا ہے کہ جہاں ہمیں اجر اور ثواب دینے والے انسان ہیں. مثال کروں میں آپ کو اور واضح کروں, وہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, نیت کیا ہوتی ہے اور سوچتے کیا ہیں, امید کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمیں بدلے میں اچھا رویہ دے گا. صحیح بات. اس کی مثال کیا کہ اگر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ اب اگر ہماری برتھ ڈے آئے گی تو گفٹ بھی ہمیں بخوبی اچھا ملے گا. صحیح بات. تو یہ جو حسن اخلاق کا چیپٹر ہوتا ہے نا, اس میں ہم اور آپ فقط یہ تصور کر لیتے ہیں کہ حقوق الناس اسی چیپٹر میں آتا ہے کہ جہاں کے ہمیں اجر و ثواب بھی دینے والی بندے کی ذات ہے. صحیح بات. لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. ہر اجر کا ثواب عقل انسان ہی کہتی ہے, ہر اجر کا ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو جب اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے تو ہم حسن اخلاق کے چیپٹر میں اس بات کو کیوں نہیں لاتے؟ اچھا خواہر, معذرت کے ساتھ یہاں رک کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جی فرمائیں. کہ اگر اخلاق خراب ہو جاتے ہیں تو اخلاق کی درستگی کیسے کریں, اس کے بارے میں کچھ پیغام. اچھا جی, اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مومنات گرامی, پہلے میں اس سوال پہ تھی جو آپ نے عرض کیا تھا کہ آیا یہ اخلاق خراب کیوں ہوتے ہیں, تو میں نے اس کی وجہ اور علت یہ بیان کی, ریزن یہ دیا کہ اس لیے کیونکہ ہم اخلاق کو سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ پیچھے کا بھی سارا ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ دیکھنے والے جو ان کو واضح ہو جائے کہ آیا عنوان کو کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں اختتام کی طرف آ رہے ہیں. دوسرا سوال بھی نہایت دلچسپ ہے کہ آیا حسن اخلاق کو درست کیسے کیا جائے. اخلاق کی درستگی کے لیے سب سے پہلے جہاں ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح ہم اخلاق کو تصور کرتے ہیں, پہلی وجہ تو یہ کہ اخلاق کو ویسے تصور نہ کیا جائے, کہ یعنی یہ امید نہ رکھا جائے کہ سامنے والا اس کا اجر دے گا, اس کا اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو جب ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اجر دینے والی ذات بھی اس رب العزت کی ہے, تب آیا اخلاق کی درستگی کیسے کی جائے جب اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. یہ تو نیت ہے, یہ تو جانتے ہیں کہ اخلاق کا اگر ہم کچھ کسی کے سامنے پیش آئیں گے تو اس کی ریٹرن بیک بھی دینے والی ذات خداوند متعال کی ہے. لیکن اخلاق کو جہاں تک درستگی کے حوالے میں لیا جائے اور اس کے عنوان سے لیا جائے, وہ مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اخلاق کی درستگی کے حوالے سے, میں نہایت مختصر سی مثال دے کر آگے بڑھوں گی اور اسی حوالے سے ایک موٹیویشنل جو تقریر ہے یا واقعہ ہے اس کو ضرور بیان کروں گی اپنے اس ذکر میں, اس عنوان میں. لیکن اخلاق کی درستگی کے حوالے سے ایک مختصر سا پیغام, ایک مختصر سی اگزامپل یہ دینا چاہوں گی کہ وہ مائیں جو یوتھ جنریشن کی تربیت کر رہی ہیں یا تربیت کے حوالے سے پیغامات دیتی ہیں اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, اور اسی پیغام کے حوالے سے جو عموماً ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ کسی کے سامنے آتا ہے, کسی نئے چہرے کے سامنے, تو مائیں سب سے پہلے کیا کہتی ہیں کہ بیٹا سلام کرو. ایسا ہی ہے جی. تو اب جب سلام کا کہا جاتا ہے کہ بیٹا ان کو سلام کرو, تو اسی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, تمہیں ٹافی دیں گے. در حقیقت یہ بچے کو لالچ دی جاتی, بیٹا ان کو سلام کرو گے تو تمہیں یہ خوش ہوں گے, گلے لگائیں گے, تم سے محبت کریں گے, تمہیں تحفہ دیں گے. تو اسی حوالے سے میں ماؤں کو فقط ایک مختصر سا پیغام دوں گی, دیکھیں اپنی بچوں کی جب تربیت کریں نا اور یہ سکھائیں کہ آیا اخلاق کو کس طرح سر انجام دیں, تو ممکن کریں یہ لالچ یا اس طرح سے تربیت نہ دیں کہ سامنے والا آپ کو ریٹرن بیک دے گا. آپ ان سے فقط ایک قربتاً اللہ, میں نے نیت کا ذکر کیا تھا, اسی نیت سے اخلاق کو بھی آگے بڑھائیں اور بچوں کو یہ تربیت کی کہ بیٹا اگر تم سلام کرو گے تو خدا تم سے راضی ہوگا, اللہ تم سے راضی ہوگا. تو اگر یہ اپنی زندگی میں مختصر سی مثال کو سر انجام دے دیا جائے
اختیار کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ خدا کی معرفت کو بھی درک کر سکیں. بے شک. اور اسی حوالے سے ایک موٹیویشنل جو ذکر میں نے کرنا تھا واقعے کا، وہ یہ کہ قبیلہ یمامہ تھا، اور یہی حسن اخلاق کے حوالے سے بے حد پر اثر اور بے حد ایک جس کے حوالے سے کہنا چاہیے کہ ایک انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، ایسا واقعہ ہے یہ. اور وہ کیا ہے کہ قبیلہ یمامہ تھا، اور اس قبیلہ یمامہ کا جو سردار تھا وہ در حقیقت قبیلے کے نام سے واقف ہے کہ یمامہ اس قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا. رسول خدا کا دور رسالت موجود تھا. دور رسالت میں ایک مرتبہ قبیلہ یمامہ یہ کیا کرتا تھا، جو سردار تھا یمامہ وہ یہ سر انجام دیتا تھا کہ اپنے غلام کو، دور رسالت تھا، پیغمبر اکرم کا دور تھا، تو اپنے غلام کو جیسے جیسے ممکن ہوتا تھا مدینے کی طرف راغب کرتا تھا، یعنی مدینے جانے کا حکم دیتا تھا. جب غلام مدینے پہنچتا تھا تو صرف مدینے جانے کا حکم نہیں دیتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ایک خط کو، ایک لیٹر کو بھی پیش کرتا تھا غلام کی خدمت میں، کہ اور کہتا یہ تھا کہ اے غلام جاؤ اس لیٹر کو، اس خط کو حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، حضور اکرم کو دے دینا. سردار پہنچتا تھا، غلام جو تھا وہ پہنچتا تھا اور اس خط کو پکڑا دیا کرتا تھا. واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا جب اس خط کو دیکھا کرتے تھے تو آپ کے چہرے پہ تبسم کی بہار آ جاتی تھی، اور اس کے بعد اس خط کو لپیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے. یعنی کچھ حسن اخلاق کے حوالے سے عزیزان محترم، اگر آپ کو بھی کوئی خط نکلے گا، دے گا لکھ کر، تو عموماً ہماری فطرت انسانی کیا ہوتی ہے، اس خط میں چاہے اچھا ہوگا تو چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن اگر برا ہو تو یہی چہرہ اپنے ریئیکشن سے بتا دیتا ہے کہ آیا اس میں کچھ برا لکھا ہے. یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس میں جو لکھا تھا وہ کیا تھا، ایسا کیا تھا کہ رسول خدا مسکرا رہے تھے. غور فرمائیے گا کہ اس خط میں لکھا ہوتا تھا کہ اے رسول یہ یاد رکھنا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی. اللہ اکبر. لکھا نہایت مختلف ہوتا تھا لیکن رسول خدا مسکرا رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ حسن اخلاق ہے، اخلاق نبوی ہے. بے شک. الغرض اب ایک مرتبہ واقع میں درج ذیل ہوا کہ غلام یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہوتا تھا، اپنے قبیلے کے سردار کے پاس، یمامہ کے پاس واپس جاتا تھا. مختصر کروں گی، وقت طویل نہیں لینا. اب جب واپس جاتا تھا یمامہ پوچھتا تھا کہ پیغمبر نے کیا جواب دیا، کہا کہ کچھ نہیں، بس مسکرا کر خط کو لپیٹ کے رکھ دیا. جی. پریشان ہوتا تھا، کہا کہ اچھا دوبارہ خط لکھوں گا، دوبارہ ان کی خدمت میں دینا. الغرض واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ یمامہ نے اس خط میں لکھا کہ اے محمد جان لو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی. غلام چلا خط کو لے کر رسالت کی خدمت میں آیا. رسالت نے اپنے دست مبارک سے اس خط کو کھولا، اور جب خط کو کھولا پھر مسکرایا اور مسکرا کر خط کو لپیٹ کر رکھ دیا. لیکن اب صرف لپیٹ کر نہیں رکھا عزیزان محترم، خواہ عزیز، لپیٹ کے نہیں رکھا بلکہ ایک مرتبہ اس خط کو رکھنے کے بعد دست دعا کے لیے بلند کی اور کہا پروردگارا فقط مجھ محمد کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اس پر وکٹری حاصل کر لوں، یعنی میں اس پر طاقت حاصل کر لوں، میں اسے جیت جاؤں. فقط اتنی مہلت دے دے، اتنی طاقت دے دے، اتنی وکٹری دے دے کہ میں اس پر جیت جاؤں. غلام پریشان ہوا، کہا کہ اتنی مرتبہ خط لکھا لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا. اب محمد نے خط کو دیکھا تو ایک دھمکی دے دی. اب پریشان ہوا، یمامہ کے پاس واپس گیا اور کہا اے یمامہ انہوں نے کہا ہے کہ پروردگار مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں یمامہ پر وکٹری حاصل کر لوں، میں جیت جاؤں یمامہ سے، مجھے طاقت عطا کر دے. یمامہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اب جب غلام یمامہ کی خدمت میں آیا اور پیغام حضور اکرم کو بیان کیا کہ بھائی یمامہ انہوں نے تو ایک دھمکی دے دی ہے، کہا ہے کہ پروردگار مجھے بس اتنی وکٹری دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ میں یمامہ پر جیت جاؤں، ان سے بڑھ کر آگے بڑھ جاؤں. اب ایک مرتبہ یمامہ نے اس جملے کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اگر سچا ہوگا تو واقعاً جیت جائے گا اور جھوٹا ہوگا تو پروردگار مجھے اس پر طاقت عطا کر دے گا. جانتا نہیں تھا کہ یہ وہی رسالت کی، سبحان اللہ، یہ محمد کی زبان ہے کہ اگر محبوب کی زبان سے کچھ کلمات نکل جائیں تو ممکن نہیں ہے کہ پروردگار ان کلمات کو در حقیقت نہ کرے. المختصر واقعے میں ملتا ہے تاریخ گزرتی رہی، زمانہ گزرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کیونکہ وہ محمد کی زبان تھی، محمد نے دعا کی تھی، وقت یہ آیا کہ دور مختلف ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یمامہ اور اس کا پورا قبیلہ قیدی بن کر
खिदमत रिसालत में आ गया। जैसे एक मर्तबा कैदी बनकर आए, अब अल्लाह के रसूल जानते थे कि ये धमकी दिया करता था। यहाँ से इखलाक मालूम होता है कि इखलाक नबवी क्या था मोमिनात गिरामी, कि जब एक मर्तबा फितरत इंसानी है, अगर हमें कोई बार बार धमकी दे तो पहली धमकी तो हम फिर भी माफ नहीं करेंगे, पहली धमकी में भी कुछ ना कुछ उसे बुरा भला जरूर कह देंगे, और जब दोबारा वो शख्स धमकी देगा तो क्या होगा, उसका एड्रेस ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद उसके घर को पहुंच जाएंगे और उसे घर से बाहर निकाल कर बताएंगे कि तू मुझे धमकी दिया करता था। अब यहाँ से मालूम होता है कि इखलाक नबवी क्या था। जैसे ही कबीला यमामा कैदी बनकर रसूल की खिदमत में आया, रसूल का इखलाक वाज़े हुआ। रसूल खुदा ने कहा, कहाँ है यमामा जो मुझे धमकी दिया करता था। अलगर्ज एक मर्तबा जैसे ही यमामा को देखा तो कहा, ए यमामा, तू मुझे धमकी दिया करता था कि तू मुझे कत्ल करेगा, आज मेरा वक्त है, क्या कहता है, तुझे कत्ल कर दूं, तेरा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मैं जीत जाऊंगा। यमामा ने कहा कि अब मैं आपका कैदी हूं, आपका जो दिल चाहे करें। अलगर्ज अल्लाह के रसूल ने कहा कि देख, मैं तुझे दूसरा ऑप्शन देता हूं। कहा कि दूसरा क्या है? कहा कि अगर तू कत्ल नहीं होना चाहता, बचना चाहता है मेरे हाथों से, तो ऐसा कर कि अपनी जान का फिदिया दे दे। फिदिया क्या? यानी कुछ रकम दे दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। कहा कि अगर तू इस पर राजी होता है तो ठीक है, मुझे फिदिया दे दे। लोग तो यही कहेंगे, जो मोहम्मद की रिसालत की गवाही देते थे वो तो यही कहेंगे कि रसूल ने वाइज डिसीजन लिया, कि एक अक्लमंदी वाला फैसला किया। इस्लाम गुर्बत में था, फिदिया मिल जाएगा तो इस्लाम की गुर्बत दूर हो जाएगी, माल गनीमत आ जाएगा। तो मोहम्मद ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तू उस पर राजी होता है तो मुझे फिदिया दे दे। कहा कि ए मोहम्मद, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपका जो दिल चाहे मेरे साथ सलूक करें, मैं तो आपका कैदी हूँ। क्या क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा, देख, मैं तुझे आखिरी एक ऑप्शन भी देता हूँ। कहा कि वो क्या? कहा कि अगर तू चाहता है कि मेरे हाथों से बच जाए, कहा कि देख, अगर इस पे भी राजी नहीं होता दूसरे ऑप्शन पे भी, तो मैं तुझे तीसरा ऑप्शन ये देता हूँ कि अगर तू फिदिया भी नहीं देता, कत्ल भी नहीं होना चाहता, तो मैं तुझे बख्श देता हूँ। देखिए, यहाँ से हमें एक पैगाम मिलता है कि ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुझे बख्श देता हूँ। अब वजह भी बयान की, इल्लत भी बयान की। कहा कि वो इसलिए क्योंकि मैंने खुदा से दुआ की थी, परवरदिगार मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं तुझ पर विक्ट्री हासिल कर सकूं। अब चूंकि खुदा ने मुझे ताकत दे दी है तो मैं मोहम्मद ये चाहता हूं कि तुझे मैं आजाद कर दूं, बख्श दूं, क्योंकि इसलिए कि मेरी ये इखलाक है, इखलाक नबवी। कहा कि मेरा ये इखलाक है, मैं अपने दुश्मन को भी अपना आशिक बनाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, ये इखलाक नबवी है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोशिश करें कि इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारें कि देखें, हुस्न इखलाक को अगर फकत, क्योंकि इख्तिताम की मंजिल है और ज्यादा तवील भी नहीं करना, फकत 2-4 लाइनों में मैं हुस्न इखलाक को मुकम्मल डिफाइन करना चाहती हूँ कि उस हुस्न इखलाक को, अगर इखलाक की दुरुस्तगी को समझना है तो फकत इन 3-4 लाइनों में समझ जाएं कि जहां अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि मैं तुझे बख्श देता हूं उस खुदा के लिए, क्योंकि मैंने खुदा से दुआ की थी, मैं अपने दुश्मन को भी अपना आशिक बनाना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल ने बयान किया। इससे मालूम ये होता है कि चाहे हमारे साथ कोई जैसा भी रवाबित रखे, कोई जैसा भी रिलेशन रखे, जैसी भी कंडीशन हो, जैसे भी हालात हो, सामने वाला बजाय हो सकता है कि वो मुमकिन है गलत हो, लेकिन आप खुदा का चेहरा बनकर उसके सामने आ जाएं, खुदा के लिए कुर्बतन इल्लाह उसे माफ कर दें। फिर देखें कि आपकी मार्फत का लेवल कितना बढ़ जाता है और आपकी इबादत खुदा की बारगाह में कितना कबूल हो जाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और तब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वस्सलाम, या अली अलैहिस्सलाम।